فرشتے اس وقت کہیں گے اے شخص تو سو جا ایسے، اے شخص تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تیرے لیے سیج تیار ہے۔ اس کے لیے قبر ایسے ہو جائے گی جیسے ایک خوبصورت سیج، اسے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اب تو سو جا، اس طرح سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے اس وقت سے قیامت تک کا وقت ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا، اتنے آرام و سکون میں وہ گزر جائے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اب ویسے تو سارے سوالات وغیرہ ہیں قبر میں جانے کے بعد، سارے معاملات یہ وہ قبر کے اندر، قبر کا عذاب، قبر کے سلسلے، لیکن جس بندے کی شناسائی رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے نا، کل کس نے شعر پڑھا تھا، میرے سے پوچھا نا تو میں کہوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منگتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کا ہوں، اور اللہ کریم نے یہ قانون بنایا ہے، رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کی شناسائی میرے ساتھ ہوگی، جو کہے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے بادشاہ، فرشتوں کو اللہ کریم کا حکم ہے، پھر تم اسے نہیں چھیڑ سکتے، پھر تمہارا کام نہیں اس سے پوچھو تو کیا کرتا رہا یا کیا نہیں کرتا رہا یا کیا قبر میں اب اتنا لمبا چوڑا جو عرصہ ہے تم نے فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے سیج بناؤ اور اسے کہو سو جا، آرام سے سو جا، اطمینان سے سو جا، ایسے سو جیسے کوئی دلہن سوتی ہے، سکون کے ساتھ سو جا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص جب آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے اور اس نے کہتا آیا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کا، اسے نہیں عذاب، مجھے نہیں پتا دین کا، مجھے نہیں، اسے نہیں عذاب، اور جب آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے اور اگر اس وقت اس کی زبان سے نکلا کہ نہیں میں نہیں جانتا، اسی وقت اسے عذاب قبر شروع ہو جائے گا، اسی وقت وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ معاملات جو قبر کے ہیں، قبر کا عذاب اسی وقت شروع کر دیا جائے گا۔ اسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسا گرز مارا جائے گا کہ جب وہ آقا علیہ السلام سے انکار کرے کہ میں آپ ان کو نہیں جانتا، رب کے بارے میں کہا تھا نہیں پتا، نہیں پڑھا تھا کچھ، دین کے بارے میں کہا تھا نہیں پتا، نہیں پتا تھا کچھ، پڑھا تھا کچھ، لیکن جب وہ آقا علیہ السلام کے سامنے ہوگا اور کہے گا نہیں پتا تو گرز فرشتے مارے گا، انہیں نہیں جانتا، ان کے بارے میں تجھے خبر ہے، گرز مارا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ گرز اس زمین کے اوپر مارا جائے تو یہ سرما ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، زمین کے اوپر کی میں نے آپ سے بات کی کہ ادھر بندہ کامیاب ہے تو آقا علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ، پاکی ملے گی تو آقا علیہ السلام کے صدقے، کرم ہوگا تو آقا علیہ السلام کے صدقے، گناہ معاف ہوں گے تو آقا علیہ السلام کے صدقے۔ زمین قبر کے اندر اگر یہ خوبصورت نیند نصیب ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے صدقے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر نہ کچھ تھا، نہ کچھ ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے، سارا دار و مداری دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ پورا منظر تو آپ احباب کے آگے نہیں لا سکتا، لیکن سمیٹ چاہتا ہوں کہ یہ تین ہی انسان نے تین عالموں میں سے گزرنا ہے، ایک یہ عالم ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں زمین کے اوپر، آقا علیہ السلام جو ہو جاؤ کرم ہی کرم ہے، زمین کے اندر آقا علیہ السلام کو پہچان دیا، کرم ہی کرم، اور اس دن جو حشر کا دن ہے جب سب اٹھنے، سب کی دوبارہ تخلیق ہوگی، سب دوبارہ اللہ کریم کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھنے کے بعد ساری کی ساری مخلوق، جتنی مخلوق ہے جب اٹھیں گے ہم سب کا حاصل آقا علیہ السلام رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ہیملٹن میں پروفیسر صاحب نے بات کی تو میں بات کر رہا تھا، ہمارے بادشاہ علیہ السلام کا ایک خوبصورت لقب مبارک حاشر بھی ہے، اکٹھا کروانے والے، جمع کرنے والے، سارے کے سارے
جو دوبارہ پیدائش کی جائے گی سب کے سب اٹھیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ رونق افروز ہوں گے. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے جنت البقیع والے اٹھیں گے. اس کے بعد ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے نکلتے چلے آئیں گے. جب سب نکل آئیں گے اس وقت ایک عجیب کیفیت ہوگی, عجیب عالم ہوگا. سب کو پتہ ہوگا اب حساب ہونا ہے, اب پتہ چلنا ہے, رزلٹ کا پتہ چلنا ہے. ہر بندہ بےتاب ہوگا کہ میرے لیے کیا ہے, میرا کیا بنے گا, میرے ساتھ کس طرح مسئلہ ہوگا, اب آگے کیا سے سلسلہ چلے گا. ایک کیفیت ہوگی, مخلوق ساری کی ساری جتنی اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہوگی قیامت تک سب کے سب سارے اٹھے ہوئے ہیں, سب اکٹھے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں کہے تو مارے. ایک خوف کا عالم ہے, دہشت چھائی ہوئی ہے سب کے اوپر. سب کے دلوں میں پہلے خیال آئے کہ چلو آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں, ان کے آگے عرض کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے باپ ہیں, اللہ کے نبی ہیں. ساری کی ساری مخلوق سب چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا کہ نفسی نفسی. آج اگر میرے اوپر اللہ کریم نے کرم فرما دیا, کسی اور کو دیکھو, کسی اور کا دروازہ دیکھو, تو اس پر خود اس کیفیت میں میرے اوپر اگر کرم کر دیا میں سمجھوں گا میرے اوپر ہی بڑا کرم. میں کسی کا آگے ہونے کے لیے, کسی کی سفارش کرنے کے لیے, تم سب کو لے کے آگے جانے کے لیے اس وقت میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں. مختصر بات کروں تو یہ کہیں گے میں آگے آنے سے تیار نہیں. مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی 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 ہر نبی در رسول کا دروازہ کھٹکائے گا, ہر دروازہ کھٹکایا جائے گا. چلو نا آگے ہو کہ رب تعالیٰ صاحب قائم کرے. سلسلہ شروع ہو, ہر دروازہ ہلایا جائے گا. ہر جگہ سے جواب کیا ملے گا, نہ بھائی آگے ہو. آج اپنے معاملات کی طرف ہی پریشان, میں آگے چلوں تو ممکن نہیں میرے لیے. آپ کو شاید خطیب صاحب نے اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہی پڑھا تھا, یہ بے خبری اس طرح ہے. خطیب صاحب کس نے پڑھا تھا؟ مقصود صاحب نے پڑھا تھا, جس سے بھی پانا آتا ہے. کس طرح ہے ادھر سے پڑھے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں ایک آپ کے. ایک دفعہ پھر پڑھے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں صرف آپ کے. ہر دروازہ کھٹکائیں گے, ہر جگہ جائیں گے, ہر جگہ جا کے چلو نا آگے. آج تو تسی چلے ہو پھٹیا گمراہ معلوم. میں اپنی زبان کو بہت سنبھال کے رکھتا ہوں, لیکن جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو دور لے کے جائے اس کے لیے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ رحمان و رحیم کریم تبت یدا ابی لہب وما قسم سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جب وہ رحمان و رحیم کریم تھے پھر سانو اجازت اتنا بے حیا اور اس سے بڑا بھی بے غیرت. وہ تو بے حیا ہے
کہ جو آقا علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور اس سے بڑا بیکار بھی کوئی نہیں کہ جو اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے۔ بے شک بے شک نہ پڑھی ہوئی ہے نا تو کوئی فکر نہیں، ارے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، نہ پڑھی ہوئی تو کوئی فکر نہیں، جو ادھر پڑھی ہوئی ہے نا تو کلتر ہی اس قسم کے مطلب کہ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ منظر سامنے رکھا کرو، یہ ان کے پیچھے ٹر پہنے ہو، اس دن کوئی اگے لگنے واسطے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی بڑے بڑے نبی رسول شانوں والے درجات والے ہل جاتے بدے ہو کے رب کریم دیکھیں کہ اور کسی غیر کی دیکھو، میرا اپنا مسئلہ ہو گیا تو بڑی بات ہوئی، میرے پاس تو آگے جانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام در مخلوق آئے گی ڈھونڈتی کھٹکاندی میں اکثر سوچتا ہوں، اکثر اس پہ سوچتا ہوں، اٹھیں گے بادشاہ علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے ادھر ہی کیوں نہیں